بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تھی اور 10ویں مرحلے کی 10ویں فصل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ مشہور حکماء کے درمیان یہ ہے کہ 4 مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے، جبکہ جو 6 مقولات ہیں ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ وہ 6 مقولات یہ ہے: مقولہ فعل، مقولہ انفعال، مقولہ متاع، مقولہ اضافہ، مقولہ جدا اور مقولہ جوہر۔ ان 6 مقولات کے اندر حرکت واقع نہیں ہوتی۔ سوال: آخرکار ان 6 مقولات کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا سبب ہے؟ دیکھیں، اصل میں 2 نقطے ہیں۔ ان 2 نکات کی جانب اگر آپ توجہ کریں تو یہ مطالب روشن ہو جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان 6 مقولات میں سے 3 مقولات وہ ہیں کہ جن مقولات کے اندر بذات خود تدریج اور تغیر چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ 6 کے 6 مقولات اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان میں سے 3 مقولات ایسے ہیں کہ جن کے مفہوم کے اندر بذات خود تغیر اور تدرج پایا جاتا ہے۔ مثال، مقولہ فعل کو مد نظر رکھیں۔ مقولہ فعل یعنی وہ مقولہ کہ جو تأثیر تدریجی سے آپ انتزاع کرتے ہیں۔ ایک شے جو تدریجاً کسی اور چیز میں اثر انداز ہوتی ہے، وہاں سے آپ مقولہ فعل کو انتزاع کرتے ہیں۔ مقولہ انفعال ایک شے جو تدریجاً اثر قبول کرتی ہے، آپ اس تأثر تدریجی سے مقولہ انفعال کو انتزاع کرتے ہیں۔ مثال، آپ پانی کو آگ پہ رکھتے ہیں تاکہ گرم کریں۔ خب جیسے ہی پانی آپ نے آگ کے اوپر رکھا تو یہ آگ آہستہ آہستہ یعنی تدریجاً اس پانی کے اندر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ گرم کرتی ہے۔ تو اس تدریجی تأثیر سے مقولہ فعل کو انتزاع کرتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے جو پانی آہستہ آہستہ انفعال کی کیفیت لیتا ہے، یعنی یہ جو آہستہ آہستہ منفعل ہوتا ہے، اسے آپ مقولہ انفعال کو انتزاع کرتے ہیں۔ اور مقولہ متاع تو ہے ہی ایک شے کی زمان کی طرف نسبت۔ خب زمان بذات خود ایک امر تدریجی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مقولات ایسے ہیں کہ ان مقولات کے مفہوم کے اندر بذات خود تدریج پوشیدہ ہے۔ ان کے اندر خود تدریج ہے، تغیر ہے، درست ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ حرکت اور تغییر کہاں پر فرض کر سکتے ہیں؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ آپ حرکت وہاں پر فرض کر سکتے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ حرکت فلاں مقولے کے اندر ہے، یہ وہاں پر فرض ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس
مقولے کے لیے سکون اور عدم حرکت کا فرض کرنا ممکن ہو. یعنی مثلاً یہ کہنا چاہتے ہیں، دقت کیجیے گا، یہ نقطہ بہت اہم ہے اور بدایہ کی تقریباً مشکل ترین عبارات میں سے یہ عبارت ہے. مثلاً ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مقولے کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے، مثلاً کم یا کیف یا عین یا واض، ان کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اس مقولے کی اپنی ہویت ہے جو ہویت خود حرکت سے جداگانہ ہے، اور حرکت اس ہویت کے اندر واقع ہوتی ہے. یعنی ایک مقولہ ہے، یعنی واقعاً ایک کمیت ہے کہ جو کمیت تدریجاً تغیر پیدا کرتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مقولے کے اندر حرکت ہوتی ہے، یعنی ایسے، یعنی ایک مقولہ ہے، کمیت ہے، اس کی آپ اس کمیت کو، ہویت کو جداگانہ فرض کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے. ایک مقولے کے اندر حرکت کا معنی یہ ہوتا ہے. اچھا، اگر فرض کریں کہ ایک ایسا مقولہ ہے کہ جس مقولے کے اندر آپ اس تغییر اور تبدیلی کے علاوہ اصلاً ہویت فرض نہیں کر سکتے، اس کی ہویت اور حقیقت وہی عین تغیر ہے، عین تدریج ہے، وہاں پر آپ حرکت کو کیسے فرض کریں گے؟ مثلا مقولہ فعل، مقولہ انفعال، عرض کیا کہ ان کی ذات کے اندر خود تغییر ہے، ان کی ذات کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، ان کی ذات کے اندر تغیر پایا جاتا ہے. خوب، اب آپ کیا فرض کر، یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس تغیر کے اندر تغیر کیسے آ سکتا ہے؟ بابا تغیر اور یہ جو تبدیلی ہے آہستہ آہستہ وہاں پر ہوگی نا جہاں پر ایک ہویت ہے کہ اس ہویت کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تدریجاً وہ تبدیل ہو رہی ہے، تدریجاً تبدیل ہو رہی ہے. لیکن ایک شے ہے ہی خود تدریجیت، ایک چیز ہے ہی ایسی کہ جو خود بذات خود تدریجیت ہے، بذات خود تغیر ہے آہستہ آہستہ، تو اس کے اندر تو تغیر دوبارہ فرض کرنا مانا ندارت. دوسرے لفظوں میں آغا حرکت کو وہاں پر آپ فرض کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اس مقولے کے اندر اس حرکت کے بغیر آپ سکون اور عدم حرکت کو فرض کر سکتے ہو. یا دوسرے لفظوں میں جو علامہ یہاں پر تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ حرکت وہاں پر آپ فرض کر سکتے ہیں کہ جب اس مقولے کا فرد آنی الوجود ہو. آن کہتے ہیں حرکت کے طرف کو. مثلا جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے نا خط کے اندر نقطہ، جہاں پر وہ خط ختم ہو جاتی ہے، طرف خط کو ہم نقطہ کہتے تھے. اسی طریقے سے طرف زمان کو، طرف تدریجیت کو آن کہتے ہیں. جو تدریجیت کا آخری سرا ہے، جہاں پر تدریج ختم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آن. آن کے اندر تدریجیت نہیں ہوتی. تو علامہ کی تعبیر یہاں پر یہ ہے کہ بابا اس مقولے کے اندر آپ حرکت کو فرض کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے اس کا فرد آنی الوجود ممکن ہو. خوب، فرد آنی الوجود ممکن ہو یعنی کیا؟ یعنی آیا حرکت تقسیم ہوتی ہے فرد آنی الوجود کی طرف؟ نہ، یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حرکت منتہی نہیں ہوگی فرد آنی الوجود کی طرف، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بلکہ مقصود یہاں پر مرحوم علامہ کا یہ ہے کہ آنی الوجود کی طرف منتہی ہو، یعنی اگر وہ تدریج اور حرکت ختم ہو تو آپ اس مقولے کا ایک فرد آنی فرض کر سکتے ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اس مقولے کا ایک فرد ساکن فرض کر سکتے ہو. یا تیسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جس مقولے کے لیے عدم حرکت ممکن ہو
وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مقولے کے اندر حرکت ہو سکتی ہے. یا ایک اور ملاک بھی آپ دے سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آغا اس مقولے کے اندر حرکت ہوتی ہے کہ اگر وہ حرکت ختم ہو جائے، پایان ہو جائے، تو اس مقولے کا ایک نقطہ پایانی ہو، اسی مقولے کا ایک فرد نقطہ پایانی کی حیثیت سے وجود رکھتا ہو. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کم کے اندر حرکت ہوتی ہے، کیف کے اندر حرکت ہوتی ہے، وز کے اندر حرکت ہوتی ہے، یا عین کے اندر حرکت ہوتی ہے، تو وہ جو کم کے اندر حرکت ہے، جب وہ حرکت کمی ختم ہوتی ہے تو کم کا ایک فرد ہوتا ہے آپ کے سامنے. اسی طریقے سے جب کیف کے اندر حرکت ہے، جب وہ حرکت اور تدریجیت ختم ہوتی ہے تو کیف کا ایک فرد آپ کے سامنے ہوتا ہے. وز میں بھی اسی طریقے سے، مقول عین میں بھی اسی طریقے سے. یعنی جب اس مقولے کے اندر وہ تدریجیت ختم ہوتی ہے تو آپ اس مقولے کا ایک فرد جدا گانا فرض کر سکتے ہیں، ایک فرد اس کا ہوتا ہے. آسان لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں تو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آغا حرکت وہاں پر ہوگی جہاں پر ایک شے ہویت رکھتی ہو اور وہ ہویت تدریج پیدا کرے. یعنی حرکت تو ایک طرح سے صفت ہے نا، اس کے لیے ایک موصوف چاہیے نا، اور وہ موصوف ایسا ہے کہ جب یہ حرکت تدریجیت ختم ہو تو اس موصوف کا ایک فرد ساکن، ایک ایسا فرد اسی مقولے کا آپ فرض کر سکتے ہو جو حرکت کے بغیر ہو. لیکن اگر ایک مقولے کے اندر خود یہ نقطہ چھپا ہوا ہے کہ وہ عین تدریجیت ہے، جیسے مقولے ان یفعل، ان ینفعل، کہ جن کو ہم مقولے فعل اور مقولے انفعال کہتے ہیں، اگر وہ خود ان کی ذات عین تدریجیت ہے، اس تدریجیت سے تو آپ مقولے فعل کو انتزاع کرتے ہیں، مقولے ان ینفعل کو انتزاع کرتے ہیں، مقولے متا کو انتزاع کرتے ہیں. خوب اب معنی ندارت کے ایک شے جو بذات خود تدریج کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، آپ کہیں کہ اس تدریج کے اندر تدریج ہے، وہ بھی ان کے معنی ندارت دیگے. دوسرے لفظوں میں اگر ان مقولات کے اندر پہلے سے ان کی ہویت خود تدریج ہے، اب اس تدریج کے اندر دوبارہ تدریج یعنی کیا؟ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان مقولات کی ذات اور ہویت کے اندر خود حرکت پوشیدہ ہے، یہ تدریجیت. اس تدریجیت سے تو آپ اس مقولے کو انتزاع کرتے ہیں. اب حرکت کے اندر حرکت کو تصور کرنا درست نہیں ہے. خود حرکت کے اندر کیسے آپ حرکت کو تصور کریں گے؟ اس نقطے سے مرحوم علامہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ پس مقولہ فعل، مقولہ انفعال اور مقولہ متا کے اندر حرکت واقع نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، بقایا جو اور تین مقولات ہیں ان میں حرکت نہیں، ان کا جدا گانا نقطہ ہے. بس ان کے اندر جو حرکت نہیں واقع ہو رہی، اس کا نقطہ یہ تھا جو عرض کیا. اما الفعل والانفعال فإنه قد اخذ في مفهوميهما التدریج. فرماتے ہیں کہ مقولہ فعل اور مقولہ انفعال فإنه قد اخذ في مفهوميهما التدریج. شان یہ ہے کہ ان دونوں مقولات کے مفہوم کے اندر تدریج ماخوذ ہے، تدریج کو اخذ کیا گیا. کیسے؟ اس لیے کہ مقولہ فعل تأثیر تدریجی سے انتزاع کرتے ہیں، مقولہ انفعال تأثر تدریجی سے انتزاع کرتے ہیں، کہ پس ان دونوں کے مفہوم میں تدریجیت درست ہے، اور یہ جو تغیر شیئن فشیئن ہے وہ ماخوذ ہے، اس کو اخذ کیا گیا یہاں پر. پس فلا فرد آنی الوجود لہما، ان دونوں کے لیے آپ فرد آنی الوجود فرض نہیں کر سکتے. دیکھیں عبارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرکت کے اندر ایک فرد آنی الوجود ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ اسے اشتباہ میں پڑ جاتے. نہ، یہ نہیں کہنا چاہتے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ
حرکت اور تدریج وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ عدم حرکت اور سکون کو فرض کر سکتے ہو، یعنی اس مقولے کا ایک ایسا فرض کر سکتے ہو جو اس تدریجیت کے بغیر ہوتا ہے، اس مقولے کی ہویت ہو کہ جس پر تدریجیت عارض ہوتی ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَوُقُوعُ الْحَرَكَةِ فِيهِمَا يَقْتَضِي الْانْقِسَامَ إِلَىٰ أَقْسَامٍ آنِيَّةِ الْوُجُودِ، یہ وہ دوسرا ملاک جو میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب اگر مقولہ فعل اور مقولہ انفعال میں حرکت واقع ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مقولہ فعل اور مقولہ انفعال تقسیم ہو ان اقسام اور ان افراد کی طرف کہ جو آنی الوجود ہوں۔ البتہ یہ تقسیم بالفعل نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی تغییر اور تدریج ہوتی ہے وہاں پر افراد اس کے آنی الوجود ہوتے ہیں، نہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے، یہ تو اصلاً حرکت کے برخلاف ہو جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بالآخر جب وہ حرکت ختم ہوتی ہے تو اس کا جو نقطہ پایانی ہے وہ نقطہ پایانی اسی مقولے کا فرد ہونا چاہیے کہ جس کو ہم فرد آنی الوجود کہہ رہے ہیں، ایک قسم آنی الوجود کہہ رہے ہیں۔ ایسے عبارت کا مطلب بیان کرنا پڑے گا، جبکہ عبارت تھوڑی ظاہر میں رہزن ہے، گول زنندے است، دھوکہ دینے والی ہے ظاہر میں۔ وَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، اور ان دونوں کے لیے مقولہ فعل اور مقولہ انفعال کے لیے افراد آنی الوجود آپ فرض نہیں کر سکتے۔ اچھا، متا کے اندر بھی یہی نقطہ ہے۔ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي مَتَا، مقولہ متا کیا تھا؟ ہم کہہ رہے تھے کہ جب ایک شے کی زمان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اس کو مقولہ متا کہتے ہیں۔ تو خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر متا کا مفہوم بھی اپنے اندر تدریجیت کو رکھے ہوئے ہے۔ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَتَا، اسی طریقے سے متا کے اندر بھی یہی گفتگو ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ الْحَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِن نِسْبَةِ الشَّيْءِ إِلَى الزَّمَانِ، اگر متا کیا ہے؟ وہ حیعت کے جو حاصل ہوتی ہے کس بات سے؟ جب ایک شے کی نسبت دیتے ہیں آپ زمان کی طرف، فَهِيَ تَدْرِیجِیَّةٌ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حیعت حاصلہ من نسبت الشیء الی الزمان ہے اس میں تدریجیت پائی جاتی ہے۔ زمان خود ایک امر سیال ہے، اب اس کی طرف جو نسبت ہے اور اس سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے وہ بھی شیئن فشیئن حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی تدریجیت ہوتی ہے۔ فَيَا تَدْرِیجِیَّةٌ کہ تُنَافِی وُقُوعَ الْحَرَکَةِ فِیہا، اور یہ تدریجیت منافات رکھتی ہے کہ حرکت واقع ہو فیہا، خود اسے تدریجیت کے اندر، کہ المقتضیت، کہ جو وقوع حرکت تقاضا کرتی ہے کس بات کا؟ للانقسام الی اقسام آنیۃ الوجود، کہ بھائی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہو ان اقسام اور افراد کی طرف کہ جو اقسام اور افراد آنی الوجود ہو، یعنی ایک مقولے کے اندر جب حرکت واقع ہوتی ہے تو بالآخر اس مقولے کے آپ ایسے افراد فرض کر سکتے ہو جو اس تغییر اور تغیر کے بغیر ہوں، جن کو ہم افراد آنی الوجود کہتے ہیں۔ خوب دیکھیں، یہ یہاں پر آپ فرض نہیں کر سکتے۔ بس ان تین مقولات کے اندر حرکت نہیں ہے۔ اچھا، آ جائیں دو مقولے اور، مقولہ اضافہ اور مقولہ جدا۔ ان کے اندر جو حرکت نہیں ہوتی ان میں بھی مشترک ایک نقطہ ہے، اس مشترک نقطے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ آگا کیا مشترک نقطہ ہے؟ مشترک نقطہ یہ ہے کہ مقولہ اضافہ جداگانہ اس اپنے محل انتزاع کے علاوہ اس کی جداگانہ کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے،
مثلا مقولہ اضافہ کیا ہے؟ وہی نسبت متکررہ ہے نا، زید اور عمر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں ہم لوگ، زید اور عمر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو یہ جو اخوت ہے، یہ اخوت، اس کو کہتے ہیں مقولہ اضافہ، درست ہے؟ پس اضافہ کوئی مستقل شے نہیں ہے، بلکہ ایک امر انتزاعی ہے۔ زید اور عمر ان دونوں سے آپ نے اخوت کو انتزاع کیا، مستقل طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مستقل طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس اضافے کی مستقل طور پر اپنی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اضافہ تابع ہے اپنے اطراف کا، جیسے اطراف ہوں گے اسی طریقے سے اضافہ ہوگا۔ اضافے کی اپنا کوئی مستقل حکم نہیں ہے بیچارے کا، اس کا جداگانہ طریقے سے مستقل کوئی ما بِاِضا ہو، ایسے بالکل نہیں ہے، درست ہے؟ تو پس آپ اضافے کو جداگانہ اور مستقل طریقے سے لحاظ نہیں کر سکتے، نتیجتاً جب آپ اس کو جداگانہ اور مستقل طریقے سے لحاظ نہیں کر سکتے تو پس اضافے کا ایک جداگانہ مستقل طریقے سے حکم بھی نہیں ہوگا، لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اضافے کے اندر حرکت ہے۔ بابا اس بیچارے کا اپنا مستقل طریقے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے، جو اطراف اور جو طرفین کا حکم ہوگا اسی اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے، وگرنہ اضافہ بیچارہ تو جداگانہ ما بِاِضا نہیں رکھتا۔ عیناً یہی نقطہ خود جدے کے اندر بھی ہے۔ جدہ یعنی وہی جو ایک محاط پر احاطہ کرتا ہے تو اس سے جو حیعت حاصل ہوتی ہے اس کو آپ جدہ کہتے ہیں نا۔ مثلا آپ نے اپنے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے تو وہ جو امامہ ہے وہ محیط ہے، درست ہے؟ امامہ کیا ہے؟ محیط ہے، جس نے آپ کے سر پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ کا سر محاط ہے جو اس امامے کے اندر ہے۔ اب یہ محیط جس نے آپ کے سر کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے جو کیفیت اور حالت حاصل ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں مقولہ جدہ۔ مثلا کہتے ہیں نا تأمم، یہ جو امامے کی پوزیشن ہے آپ کی، تأمم، اس کو مقولہ جدہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک خاص طرح کی قمیص پہنی ہوئی ہے، قمیص محیط ہے اور آپ کا بدن محاط ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، اس احاطے سے جو حیعت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم جدہ کہتے ہیں۔ مثلا تقمص، یہ جو آپ نے اس طریقے سے قمیص پہنی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آج کل، اگر آپ اس مقولہ جدہ کو کہنا چاہیں، وہ جو آپ کا شیپ بنتا ہے لباس کی وجہ سے، حتیٰ جوتی پہننے کی وجہ سے، حتیٰ مثلا جو کہ اور کوئی چیز پہننے کی وجہ سے، یہ جو آپ کا خاص قسم کا شیپ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقولہ جدہ۔ یہ آپ کے مورد میں مثال، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تقمص، تلبس، یہ لباس پہنا، جوتی پہنی ہوئی ہے، تنعل، نعل پہننا، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس ٹوپی کے اعتبار سے یہ جو آپ کی کیفیت بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقولہ جدہ، درست ہے؟ پس مقولہ جدہ بھی آپ دیکھیں، غور کریں تو وہ حیعت ہے جب محاط کا احاطہ کرتا ہے تو اس سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقولہ جدہ۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں مقولہ جدہ بھی خود مقولہ اضافہ کی طرح کوئی امر مستقل نہیں ہے، یہ حیعت بیچاری بھی خود اس محیط اور محاط کے تابع ہے۔ اس محیط اور محاط کے اندر حرکت ہوگی تو وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اس محیط کے احاطے کرنے سے، اس میں بھی حرکت واقع ہوگی۔ مثلا آپ کا سر جس پر امامہ پڑا ہے اگر وہ بالکل رکا ہوا ہے، یعنی سر بھی رکا ہوا ہے اور وہ جو محیط ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، تو خوب دیکھیں وہ جو کیفیت حاصل ہو رہی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی تغیر نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے سر کو ہلاتے ہیں، یعنی محاط اور محیط کے اندر جیسے ہی حرکت آتی ہے تو اس سے جو حیعت حاصل ہوتی ہے اس کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے۔ تو پس مقولہ جدہ بھی جداگانہ طریقے سے اپنا کوئی مستقل حکم نہیں رکھتا بیچارہ، وہ محاط اور محیط کے تابع ہے، لہذا مقولہ اضافہ اور مقولہ جدہ کے اندر بھی مستقل طریقے سے حرکت واقع نہیں ہوگی۔ یہ ان دونوں کے اندر نقطہ ہے۔
وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَإِنَّهَا انتزاعیۃ تابعۃ لطرفیہا۔ اگر یہ جو اضافہ ہے مقول، وہ مقولہ تو انتزاعی ہے اور تابع ہے ان دونوں اطراف کا، دونوں طرفوں کا، جہاں سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں۔ مثلا اخوت، اب یہ اخوت تابع ہے زید اور عمر کے، وہ دونوں طرف ہیں زید اور عمر جو دونوں آپس میں بھائی ہیں، ان دونوں سے آپ اخوت کو انتزاع کرتے ہیں، درست ہے، یہ تو ان کے تابع ہے۔ پس فلا تستقل بشیء، یہ مقولہ اضافہ بیچارہ خود اپنی طرف سے تو کسی چیز میں استقلال نہیں رکھتا۔ الکل حرکت، جس طریقے سے حرکت ہے اس میں بھی اس کا کوئی استقلالی طریقے سے کوئی حکم نہیں ہوگا۔ وقد الجدا، اور اسی طریقے سے مقولہ جدا یا مقولہ ملک بھی کہتے ہیں اس کو، فإن التغیر فیہا تابع لتغیر موضوعها، اگر مقولہ جدا میں جو تغیر ہے وہ تابع ہے کس کے؟ اس کے موضوع کے تغیر کے۔ اگر محاط و محیط ان کے اندر تغیر آئے گا تو یہ بھی تغیر کریں گے۔ مثلا کتغیر النعل او القدم اما کانتا علیہ، جس طریقے سے مثلا جو آپ نے جوتی پہنی ہوئی ہے، درست ہے، آپ کا پاؤں ہے اور اس میں پاؤں میں آپ نے جوتی ڈالی ہوئی ہے، تو یہ آپ کا پاؤں محاط ہوگا اور وہ جوتی جس نے آپ کے پاؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ محیط ہے۔ اب اس محیط کے احاطے سے، یعنی جوتی جو آپ نے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہے، جو پاؤں آپ کا جوتی میں ڈلا ہوا ہے، اس سے جو کیفیت اور ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں مقولہ جدا، درست ہے۔ اب اس تناول کے اندر اگر حرکت آئے گی تو آپ یعنی اس پاؤں اور جوتی کے اندر حرکت آئے گی تو وہ جو مقولہ جدا ہے یعنی تناول، اس کے اندر بھی حرکت ہوگی، مگر نہ نہیں ہوگی۔ کتغیر النعل او القدم اما کانت علیہ، جس طریقے سے جوتی اور قدم کا تغیر اما کانت علیہ، جس کیفیت پر تھے، وہ جس کیفیت پر تھے اس سے اگر وہ تبدیل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو تناول ہیئت حاصل ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پس در حقیقت یہاں پر یہ جو تناول ہے، درست ہے، یہ جو تناول ہے اس کے اندر تغیر اس پاؤں اور جوتی کے تغیر سے آتا ہے، اپنی طرف سے مستقل طریقے سے اس بیچارے کا کوئی حکم نہیں ہے، درست ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو ان 5 مقولات کے اندر جو ہم حرکت کا انکار کر رہے ہیں، کس طریقے سے حرکت کا انکار کریں، غور کیجئے گا۔ مقولہ اضافہ اور مقولہ جدا میں آپ نے کہا کہ حرکت نہیں ہے یعنی مستقل نہیں ہے، وگرنہ اپنے موضوع کی تابعیت میں ان کے لیے حرکت ہے۔ بھائی مقولہ اضافے میں جو اس کے اطراف ہیں اگر ان میں تغیر آئے گا تو مقولہ اضافے میں بھی تغیر آئے گا۔ اسی طریقے سے مقولہ جدا کے اندر، محیط و محاط کے اندر اگر تغیر آئے گا تو اس کے احاطے سے جو کیفیت حاصل ہوگی اس میں بھی تغیر ہوگا۔ پس مقولہ اضافہ اور جدا میں مستقل طریقے سے حرکت نہیں ہے، البتہ تابعیت کے اعتبار سے حرکت ہے، اپنے موضوع کے تابعیت میں ان میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ پس یہ جو ہم کہنے کہ مقولہ اضافے میں اور مقولہ جدا کے اندر حرکت نہیں ہے یعنی مستقل طریقے سے حرکت نہیں ہے، وگرنہ اپنے موضوع کی تابعیت میں وہاں پر بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے کہا مقولہ فعل، انفعال اور متاع کے اندر حرکت نہیں ہوتی، خود اس کا معنی یہ ہے کیونکہ خود ان کی ہویت عین تغیر ہے، ان کی ہویت خود عین تغیر ہے، لہذا تغیر کے اندر دوبارہ تغیر معنی ندارت۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مقولہ فعل، انفعال اور متاع کے اندر حرکت نہیں ہوتی، وگرنہ ایک لحاظ سے دیکھیں ان کی ذات خود عین تغیر ہے، ان کی ذات خود عین تدریج ہے۔ لہذا اگر اس نقطے کو مد نظر رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حتیٰ ان 4 مقولات بلکہ 5 مقولات کے اندر بھی، مقولہ فعل، انفعال، متاع، اضافہ، جدا، یہاں پر بھی حکماء کے درمیان کوئی اتنا جدی جھگڑا نہیں ہے،
کیونکہ بالآخر ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی حرکت آ جاتی ہے. حرکت یعنی تغیر تدریجی. مقولہ اضافہ اور جدا کے اندر تغیر تدریجی کیسے آیا؟ اپنے اطراف اور موضوع کے اعتبار سے. مستقل نہیں ہے لیکن اطراف اور موضوع کے اعتبار سے تغیر ہے. اور مقولہ فعل، انفعال اور متى وہ خود عین تغیر ہے، ان کی ہویت میں تغیر پوشیدہ ہے. لہذا یہاں پر بھی ایک طریقے سے تدریجیت ہے. لہذا یہاں پر اتنا جدی اور بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے. اصل جو جھگڑا ہے وہ مقولہ جوہر کے بارے میں ہے کہ تمام حکماء کہتے ہیں کہ بابا جوہر میں حرکت واقع نہیں ہوتی، جبکہ ان کے برخلاف مرحوم صدر المتعلقین شیرازی المعروف بملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس چیز پر مصر ہیں، ان کا اصرار ہے کہ نہ، جوہر کے اندر، مقولہ جوہر کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. اور نہ فقط ملا صدرہ جوہر کے اندر حرکت کو مانتے ہیں بلکہ بہت سارے معارف اور بہت سارے نظریات جو ملا صدرہ کے ہیں وہ اپنے نظریات اسی حرکت جوہری کے ذریعے سے اس بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد والی جو فصل ہے فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق، 11ویں فصل حقیقت میں اسی بحث کا ادامہ ہے. اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ 11ویں فصل میں ہم ذکر کریں گے کہ نہ آیا واقعاً مقولہ جوہر میں حرکت واقع ہو سکتی ہے یا نہیں. کیونکہ یہاں پر ابھی 10ویں مرحلے کے آخر میں کیا ذکر کرتے، کہتے ہیں جوہر کے اندر حرکت نہیں ہوتی. مشہور قول کے مطابق جوہر کے اندر آپ حرکت کو فرض نہیں کر سکتے. بابا کیوں فرض نہیں کر سکتے؟ خوب دیکھیں نقطہ روشن ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہر حرکت کے اندر ایک موضوع ثابت ہونا چاہیے. خوب اگر جوہر کے اندر حرکت واقع ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس موضوع ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہی جوہر تو موضوع ہے نا. اگر اس کے اندر بھی حرکت واقع ہو تو موضوع ثابت آپ کے پاس کیا ہوگا؟ بھائی جب آپ اعراض کے اندر حرکت کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کم میں حرکت واقع ہوتی ہے، یعنی مقولہ کم میں یعنی وہ ایک جوہر ثابت ہے جو اپنی کمیت میں تبدیل ہو رہا ہے. ایک موضوع ثابت آپ فرض کرتے ہیں نا، وہ جوہر وہ شے کہ جو اپنی کمیت میں تبدیلی کر رہی ہے. مثلا جیسے ایک سیب ہے جو بڑا ہو رہا ہے تو آپ ایک سیب جوہر سیب فرض کرتے ہیں کہ جو بڑا ہو رہا ہے اس کی مقدار بڑھ رہی ہے. بس ایک موضوع ثابت آپ کے پاس ہے جس کی کمیت تبدیل ہو رہی ہے یا کیف تبدیل ہو رہا ہے یا عین تبدیل ہو رہی ہے. ایک موضوع ثابت ہوتا ہے اور وہ موضوع ثابت وہی جوہر ہے کہ جو اپنے ان اعراض میں تبدیل ہو رہا تھا. اب اگر فرض کریں اور آپ کہیں کہ ناغجان خود جوہر میں بھی حرکت واقع ہوتی ہے، خود اگر جوہر میں حرکت واقع ہوگی تو پھر موضوع حرکت کیا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں متحرک کیا ہے؟ متحرک تو وہ ایک امر ثابت ہو نا جو اس شے میں تبدیل ہوتا ہو. خب اب آپ نے جوہر کو بھی عوض کر دیا تو آپ کے پاس وہ موضوع ثابت متحرک وہ کیا رہے گا؟ وہ کچھ نہیں رہے گا. لہذا مشہور حکماء ملا صدرہ سے پہلے جتنے بھی تھے وہ کہتے تھے کہ جوہر میں حرکت اصلا نامعقول ہے، اصلا درست نہیں، معقول نہیں ہے کہ جوہر میں حرکت واقع ہو. وَأَمَّا الْجَوْهَرُ فَوُقُوعُ الْحَرَكَةِ فِيهِ يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ مَوْضُوعٍ ثَابِتٍ. اگر جوہر میں حرکت واقع ہو تو یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ حرکت متحقق ہو ایک موضوع ثابت کے بغیر. اگر حرکت صفت کی منزلت پر ہے، اس صفت کے لیے ایک موضوع ثابت تو چاہیے. نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس وہ موصوف وہ موضوع ثابت ہی نہ ہو اور آپ فقط صفت کو لے کر بیٹھ جائیں. وہ بھی نمیشہ تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. وقد تقدم ان تحقق الحرکت موقوف علی موضوع ثابت باق ما دامت الحرکہ. اور پہلے مباحث میں گزر چکا کہ حرکت کا تحقق، حرکت کا واقع ہونا متوقف ہے اس بات پر کہ اس کے لیے ایک موضوع ثابت ہونا چاہیے جو آغاز حرکت سے لے کر آخر تک باقی رہے. جب تک وہ حرکت ہے وہ موضوع ثابت رہنا چاہیے. مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پرندہ ایک دیوار سے اڑ کر دوسری دیوار تک جاتا ہے تو بابا آپ کے پاس ایک موضوع ثابت تو ہو نا جو حرکت کر رہا ہے وہ پرندہ.
جو یہاں سے اڑ کر وہاں تک جاتا ہے، تدریجاً جو جاتا ہے، خب ایک موضوع ثابت ہے آپ کے پاس، یہ حرکت عینی ہوتی ہے، یہاں پر ایک مکان تدریجاً عوض ہو رہا ہے، لیکن اما اس کا کیا معنی ہے کہ ایک موضوع ثابت آپ کے پاس ہے جو آپ پرندہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس حرکت میں موضوع ثابت ہی نہ ہو، خود اس جوہر پرندے کے اندر ہی حرکت واقع ہوتی ہو، خود جوہر پرندے کے اندر اگر حرکت واقع ہوتی ہو تو پھر آپ کے پاس موضوع ثابت کیا رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مشہور حکماء کا موقف ہے، ان لوگوں کا بیان اس طریقے سے۔ اب دیکھیں ملا صدرہ ان کے اس بیان کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ خوب علامہ رحمۃ اللہ علیہ طبعاً ظاہر سی بات ہے کہ وہی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بعد والی فصل میں اس بات کریں گے اور ثابت کریں گے کہ حرکت جوہری کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔